سر صاحب ہر طرف بازگشت ہے مذاکرات کی اور دونوں طرف سے بیانات مذاکرات کے حوالے سے ہی دیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پرووک یا پش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگلا فریق سسپینڈ کر دے. جیسے آپ نے کل کہا کہ کوئی پل آؤٹ نہیں کرے گا, نہ پی ٹی آئی کرے گی نہ حکومت کرے گی, لیکن مذاکرات کی عمر آپ کے تجزیے کے مطابق لمبی ہوتی ہے, تو کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے جیسے آخری ہچکی آ گئی مذاکرات کو, اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی نے اس ہچکی کی وجہ سے یاد کیا, جیسے پی ٹی آئی کو امید پیدا ہو گئی تھی کسی یاد کے بعد. اب عرفان صدیقی صاحب جو لیڈ کر رہے ہیں مذاکراتی عمل کو, ترجمان بھی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دو تین جگہ پر پیرلل مذاکرات نہیں چل سکتے, پی ٹی آئی بیک ڈور یا فرنٹ ڈور میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے اور پھر ایک کو چھوڑ دے. تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی شروع دن سے کس کو پکڑتی آئی ہے, لیکن اس بیان سے ایسا تاثر آتا ہے جیسے حکومت نا جان چھڑانا چاہتی ہے یا ان کے بس کی بات نہیں ہے, وہ گلے میں پڑا ڈھول بجانا نہیں چاہتے یا کوئی اور بات ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت کو مجبوراً بیٹھنا پڑا, اس سے یہ تاثر آتا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں, کوئی نہیں بیٹھا کہیں. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کب سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ریئل پاور سے بات کرنی ہے جی, تو آپ کا کیا خیال ہے گورنمنٹ کیا سوچتی ہوگی؟ اچھا پھر ریئل پاور نہ کرنی تو کرو, ہاں اسی کون ہونے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تو پی ٹی آئی چڑھی ہوئی تھی اوپر کہ آپ کون ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ٹھیک. اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اگر ملاقات ہوگی تو پھر کرو انہوں نے نال ہی گل, اسی کون ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل وہی ہے, اسی کون ہیں, تسی کون ہو, اچھا ٹھیک. تو اب گورنمنٹ اوپر سے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی نے کہا کہ ہماری تو صرف نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ بات ہوئی, جی ایسی ہے نا. پھر پی ٹی آئی نے یو ٹرن لے لی اور یو ٹرن کر کے کہا کہ ہم نے تو اپنے مطالبات بھی سارے پیش کیے. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ گئے کہ ہماری تو مذاکرات بھی شروع ہو گئے, ٹھیک. اور ادھر سے ہاں بڑا پازیٹیو یہ وہ ہے. اچھا ادھر سے جواب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ مذاکرات تو کوئی نہیں, ہم نے تو ان کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں, ہمارے ساتھ تو کوئی مذاکرات سیاسی رنگ نہ دیں, سیکورٹی ذرائع نے یہ کہا, ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلے کہتی ہے کہ ہم نے صرف انہی کے ساتھ بات کرنی ہے, پھر کہتی ہے کہ چلو ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کر لیتے ہیں, پھر وہ وہاں سے پیغام آتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات کریں, ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں نہیں ساڑھے نہ گل کر لو. پھر وہ ایکسیڈنٹل سی میٹنگ ایک ارینج ہو جاتی ہے جس میں یہ اپنے مطالبات دے دیتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ خالی گل ہوگی, گڈ ہوگی, ویری گڈ, ٹھیک ہے. ادھر جواب آندہ کہ لو سزا 14 سال دی, ٹھیک. اور ادھر سے کہتے ہیں کہ ہمارے تو سیکورٹی ایشوز کی پھر بات ہوئی ہے, مذاکرات تو ہم کر ہی نہیں سکتے, نہ ہی ہم کر رہے ہیں, کرنے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ کریں. ان دا مین ویل گورنمنٹ کہندی لو ہن ساڈے کول کی کرنا آئے ہو, تسی آپے کہندے پے ہو تسی کھول لیا ادھر, تو پھر چلو جاؤ ادھر. تو مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ از آسکنگ فار ٹربل. یہ ایک پوزیشن لے کے آگے نہیں بڑھتی, کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے آنیسٹلی. تو پھر وہ ان دونوں سائڈس کو بڑا موقع مل جاتا نا. پہلے گورنمنٹ کہتی تھی ہم بات کریں گے اور ہم تو تیار ہیں, یہ نہیں اپنے نام دے رہے, یہ نہیں دے رہے, ٹھیک. پھر انہوں نے کہا جی ہم تو لکھ کے دیں گے, پھر آخر میں گورنمنٹ کہا چلو لکھ کے دے دو تسی آؤ تسی, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اسی نہیں اسی تو ادھر جانا, انہوں نے کہا جاؤ پھر ادھر نہ ہوگی, پھر واپس آ گئے نا کہ نہیں جی اسی تھوڑا بھی گل کرنی ہے ادھر بھی کرنی. تو اس لیے عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں, کھیلنا ہے تو ہمارے ساتھ کھیلے بھی ہے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ, اور ادھر سے بھی پیغام آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ادھر ہی جائے. تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا جن کہتے ہیں نا گورنمنٹ بھی صاحب پاراں تے پیرے نے پیرے نے ہونے, اچھا جاؤ پھر ہن گل کر لو. ادھر تو گل کی ہونی ہے, کوئی گل نہیں ہونی ادھر, جنی ہونی سی سننی سی سن لی. اچھا اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ مطمئن ہیں ادھر ملاقات سے تو آپ کمیٹی کو بتا دیں کہ اب حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کی ضرورت نہیں رہی, تو پھر اب پی ٹی آئی کیا کرے گی, بتا دے گی. تو آلریڈی کہہ دیا ہم تو کرنا چاہتے ہیں, وہ بیرسٹر گوہر نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ, کہا ہے نا. ہاں تو بس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور نیریٹو بھی ساتھ چلایا جا رہا ہے, وہ بیرسٹر سیف کی طرف سے آیا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جن کے اپروول سے یہ مذاکرات شروع ہوئے تھے بقول عرفان صدیقی صاحب کے, انہوں نے اپنی ٹیم کو ٹاسک دے دیا مذاکرات کو ناکام بنانے کا. اب یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ حکومت و شہباز شریف چلا رہے ہیں نا, نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں, بھلا انہیں مذاکرات کی کامیابی ناکامی سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں یہ غلط ہے. سیف کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے, he is clueless, old Saif. I'm sorry to say this, بیچارے کوئی ایسی بات نہیں ہے, بس کہانیاں بناتے رہتے ہیں. کبھی ادھر سے نواز شریف آیا رہا ہے اس نے اوکے کر دیا ہے, کبھی اس نے نہ کر دی ہے. وہ بیچارے شہباز شریف صاحب جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ان کو گھاسی کوئی نہیں ڈال رہا, اور میاں صاحب جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, ان کو کبھی ادھر گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے کبھی ادھر گھسیٹ کے لے جایا. It's all nonsense. کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ یار اپوزیشن کو کسی طریقے سے بات چیت کر کے پارلیمنٹ میں لائیں. یہ بھاگے جاتے ہیں ادھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس, مت جائیں ادھر, ہمارے ساتھ بات کریں, اور ہم بھی تیار ہیں. وی شوڈ ٹاک ٹو دیم اینڈ ٹرائی اینڈ برنگ دیم ان اینڈ لیٹس ایڈریس آل دیز ایشوز. تو میاں صاحب تو ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی اب کب سے وہ فالو کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں کبھی ادھر کھسک جاتے ہیں کبھی ادھر کھسک جاتے ہیں. اب وہ عرفان صدیقی صاحب نے تو صرف جنہوں نے تانا مارے ہیں, اچھا جاؤ پھر جاؤ گل کر لو, میڑا مارے اب ہمارے کہ جی تسی جانا تو جاؤ نا, کی ہو گیا کتنے ہو جاؤ نا. ہاں تو ساڈا تو کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں, اسی تو نہیں پھر نہ صحیح سانو کہہ دیو. تو نہیں ہم تو آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چلے گا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ ہر روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوگا, یا ایک طرف سے یا دوسری طرف سے. ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن آن دیئر ٹرمز. جی ان کو جوڈیشل کمیشن آن دیئر ٹرمز نہیں ملے گی. اچھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دے آر ٹرائنگ کہ کسی طریقے کے ساتھ جوڈیشل کمیشن اپنے لوگوں کی بنوا لی جائے, جس کے اندر جو سوال یہ چاہتے ہیں وہ پوچھے جائیں. ٹھیک, اور ادھر سے یہ ویو ہے کہ نہیں ایسی نہیں ہوگا. ہمارے بھی بڑے سوال ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, تو آپ بھی پھر مے کا جو سازشیں آپ نے کی ہیں وہ بھی پھر بیچ میں لایا جائے, یہ بھی کیا جائے وہ بھی کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر کافی لین دین ہوگی. ابھی تو آپ تو ابھی بات چیت کے اوپر آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں نواز شریف آ گیا وچ سے فلانا آ گیا. ابھی تو بہت راستہ پڑا ہوا ہے, اور یہ آنا جانا یہ رہے گا. ابھی آپ دیکھیے گا یہ تھوڑی ٹاک شاکس بھی تھوڑی سی فوکس شفٹ ہو سکتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے تو میں اپنے پرانے رویے پہ چلا جاؤں گا. یہی ہے نا, گالی گلوچ شروع ہو جائے, مذاکرات نہیں چلیں گے نا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ ایک کمیشن والی بات کو رد نہیں کرے گی. اچھا اس کو چلائے گی. مگر کیا وہ اس قسم کی کمیشن ان کو ملے گی اور اس قسم کے ٹرمز آف ریفرنس ملیں گی جو یہ چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کے اوپر تو 6 مہینے سال لگ جائے گا, اور اس کے بعد جس قسم کی ایویڈنس کمیشن مانگے گی, جس کے جب جو بھی بنے گی 2-3 سال تھے وہ تو عہدے لگ جائیں گے. سو دس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, بٹ دے ول ہیو ٹو ڈسکس دس اینڈ کنسیڈ. دونوں کو کنسیڈ کرنا پڑے گا. ایونچولی دے مے بی اے جوڈیشل کمیشن, بٹ کیا whether the judicial commission will resolve the question? No. ٹھیک ہے, یہ اس کا مستقبل. لیکن دوسری طرف جے یو آئی فے کے کامران مرتضیٰ صاحب وہ اکثر پیش گوئیاں بھی کرتے آج کل دکھائی دے رہے ہیں. جے یو آئی والے جی کامران مرتضیٰ صاحب وہ کچھ دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب رہا بھی ہو جائیں گے اور اس طرح کی باتیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے پا چکے تھے لیکن اب لائن کٹ چکی ہے. ایسا کیا ہوا کہ لائن کٹ گئی؟ اور پھر انہیں اس بات پہ بھی حیرت ہے کہ ادھر سزا بھی ہو گئی اور پھر بھی مذاکرات چل رہے ہیں. یہ خان صاحب کا رویہ نہیں ہے. نہیں معذرت سے ان کو بھی نہیں پتا ہو کیا رہا ہے, معذرت سے یہ بھی آؤٹ آف دا لوپ ہے. اچھا یہ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں, مذاکرات ختم ہو گئے ہیں. یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. یہ گیس ورک ہے سارا. کسی سٹیج پہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرنی. اچھا اگر بات ہوگی تو خفیہ بات ہوگی, اور وہ سوائے خان صاحب کے اور ان کی اہلیہ اور تیسرا بندہ اس میں انوالو نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا اور وہ بات ایک ہی ایشو پہ ہوگی کہ آپ گالی گلوچ بند کریں, تسلیم کریں جو کچھ ہوا ہے اور آپ کا اس پہ کیا رول تھا, اور الیکشن لینی ہے تو انتظار کریں, جب وقت آئے گا تو الیکشن ہو جائے گی. اسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اگلی الیکشن کے لیے اس کی تیاری کریں. اور اس کے لیے تو مائنس خان فارمولا چلایا جا رہا ہے. نہیں یہ کوئی نئی کہاں سے مجھے پتا ہے آپ نے کہاں سے یہ مائنس خان کا فارمولا لیا. دیکھیے پہلے یہ مائنس والی بات نہ محترمہ بے نظیر کے ذریعے چلی, اور پہلے نواز شریف صاحب کے لیے بھی نہیں چلی تھی, کیونکہ جس کی پوزیشن سٹرونگ ہونا وہ مائنس نہیں ہوتا. جب اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے تو اس کو مائنس کیا جا سکتا ہے. اس دفعہ میاں صاحب کی پوزیشن کمزور تھی, نون لیگ کی پوزیشن کمزور تھی, اس لیے وہ مائنس ہونا پڑا تاکہ معاملہ آگے چلے. خان صاحب کی پوزیشن ذاتی طور پہ اس کے بغیر پارٹی کوئی نہیں ہے. خان صاحب مائنس نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو شاہ محمود قریشی لیڈ کرے. کوشش کی جا سکتی ہے مگر کامیاب نہیں ہوگی. یہ پارٹی سوائے عمران خان کو یہ سپورٹ بیس کسی کو اور نہیں مانے گی. نہ بشرا بی بی کو مانے گی, نہ گنڈا پور کو مانے گی, نہ سلمان اکرم راجہ کو مانے گی, نہ کسی کو نہیں مانیں گے. یہ لوگ سوائے عمران کے کسی اور کو نہیں مانیں گے. عمران کو مائنس کیا آپ نے تو پارٹی مائنس ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ون مین
نیچرلی आर्मी और पार्टी? देखिए until now क्या हुआ था, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि जब बेनज़ीर स्ट्रांग थी, निकाली गई आ गई, निकाली गई आ गई, फाइनली एलिमिनेशन होनी पड़ी। ठीक, माइनस कोई और नहीं हो सकी। बड़ी कोशिश की गई थी ज़िया उल हक साहब के ज़माने में कि जतोई साहब को ले आया जाए माइनस करके। फिर उससे पहले हफीज़ पीरज़ादा साहब के साथ बड़ी मिलिट्री गवर्नमेंट ने फ्लर्टेशन की उस वक्त की। अब तारीख पढ़े ना तो चलती नहीं है ये बात। कोई रियल लीडर को कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। रियल लीडर पीपीपी की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उनको कोई नहीं रिप्लेस कर सका अंटिल शी वाज आउट ऑफ द वे। फिर जरदारी साहब और बिलावल वगैरह की बात यहाँ, और इसी तरीके के साथ नवाज शरीफ साहब। तो पार्टी बिलोंग्स करती टू नवाज शरीफ एंड पार्टी बिलोंग टू बेनज़ीर आफ्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और अब पार्टी इमरान खान, और अब पार्टी इमरान खान की है। इन दोनों का एडवांटेज ये था कि उनके नंबर 2 भी थे। नवाज शरीफ साहब के नंबर 2 शहबाज साहब थे, इस वक्त वो जरूरत में आ गए, ठीक है ना। और फिर उसकी बदले मियाँ साहब ने कहा अच्छा फिर मेरी तीते रखो, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो खान साहब के पास तो कुछ नहीं, नंबर 2 पे कोई नहीं है। नंबर 2 कोई मानता ही नहीं किसी और को। और जिसको इन्होंने नंबर 2 बनाया था शाह महमूद कुरैशी, वो तो रोते हैं मुझे तो सलाम दुआ लेने नहीं आया, साल से ज्यादा हो गया मैं जेल में, मुझे कोई मिलने नहीं आया। हमें भी आके कोई पूछ ले, हमसे भी बात कर ले, वो शिकवा करते हैं। परवेज लाही साहब को भी इन अ वे नंबर 2 बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन परवेज लाही साहब को भी तो नहीं बन सकते। परवेज लाही साहब नहीं, पीटीआई की लीडरशिप परवेज लाही को सारी उम्र चोर कहती रही, कैसे उसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। तो फिर there are no number 2s in PTI. हाँ, ये पार्टी इस लिहाज से अलग है बाकी if Imran is minused, there is no number 2. ठीक है, so this is different with this party. बहरहाल आपने कहा कि इन मुज़ाकरात से ना पीटीआई पुल आउट करेगी और ना ही ये हुकूमत, कोशिश दोनों की यही है कि थोड़ा आगे बात बढ़ती जाए। महमूद अचकज़ई साहब ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात पीटीआई ख़त्म कर दे, वो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही वो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत का क़याम अमल में लाएं। नवाज शरीफ साहब क्या किसी फैसला साजी में अहम फरीक है किसी लेवल पे? नहीं। अब अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है मैवरिक। अच्छा, मैवरिक वो होता है जो अकेला हो और वो हर किस्म की बात कर सकता है और हरकत भी कर सकता है, उसका अगला पिछला किसी को नहीं पता होता। अच्छा, तो इनका भी इसी किस्म की सूरत हाल है। इज़ अ वन मैन शो। इनकी बड़ी इज्जत है अपने इलाके में और हम भी इज्जत करते हैं। अच्छा, इज़ अ गुड मैन, ऑनेस्ट मैन, मगर पॉलिटिकली नो कॉन्सिक्वेंस अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, वन मैन शो कहीं भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। और ये बात करना कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब कौमी हुकूमत बना लें, मैं तो इसको सपोर्ट करूँगा, मगर इमरान खान कभी भी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगा। वो तो कहता है ये चोर हैं, इनको निकालो, इनको ये करो, इनको जेलों में डालो, और मैं ही हूँ जो हूँ। अब वो और एक तरफ ये कह रहे हैं, तो फिर मुज़ाकरात अगर होने हैं तो मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई इस तरफ पेशकदमी हो सकती है ना, अगर होनी है किसी स्टेज पे। तो एक तरफ कहते हैं मुज़ाकरात ना करें, दूसरी तरफ कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ तो कौमी हुकूमत बना लो। वो भाई साहब कौमी हुकूमत तो बनी हुई है, माइनस पीटीआई, सारे जॉनीज और इन दिस गवर्नमेंट सारे मौजूद हैं। हाँ, तो फिर कौमी हुकूमत तो बनी हुई है। आज खान साहब चले जाए पार्लियामेंट में बैठ जाए जाके, तो वो शाह महमूद कुरैशी 1-2 और लोगों को भी ले लेंगे, कैसी क्या बात है, कौमी हुकूमत बन जाएगी। मगर कंडीशन ये होगी कि डिस्टेबलाइज नहीं होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ड्रामाबाजी नहीं होगी, ये चलेगी 3 साल। ठीक है। अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब अब ये कह रहे हैं कि 28 जनवरी तक उन्होंने 7 वर्किंग डेज के अंदर तहरीरी तौर पर अपना मौक़िफ़ देना है, और आप ये समझते हैं कि उसमें जो इनके मुतालिबात पेश किए गए हैं उसमें मीम मेख निकाली जाएगी कि आप इसको थोड़ा सा चेंज करें। उस सूरत में जब पीटीआई का ये मुतालबा है और शेख रशीद साहब ने आज दोहराया कि जुडिशल कमीशन चाहिए वरना बात आगे नहीं चलेगी, तो अगर पीटीआई उससे बॉयकॉट कर लेती है तो फिर हुकूमत के पास क्या रास्ता? पीटीआई नहीं बॉयकॉट करेगी ना, पीटीआई इंसिस्ट करेगी कि हमारी बात सुने, उधर से गवर्नमेंट इंसिस्ट करेगी हमारी बात सुने। गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी हम नहीं बनाते, ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने वॉकआउट कर दिया, हम नहीं आते आपके पास। अच्छा, टेबल पे वो बैठेंगे, फिर भी आते जाते रहेंगे। अच्छा। लड़ते झगड़ते रहेंगे। गवर्नमेंट कभी नहीं ये नहीं कहेगी कि हम नहीं बनाते, वो कहेंगे हम बनाने के लिए तैयार हैं, बात करो क्या चाहते हो। फिर वहाँ डिसएग्रीमेंट्स होंगी ना। तो शेख साहब सही कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट आज रिजेक्ट कर देती है आउट ऑफ हैंड, अच्छा, कि जी हम बात नहीं करने के लिए तैयार, अगर आपने जुडिशल कमीशन की बात करनी, तो फिर तो प्रॉब्लम बन जाता है ना। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं करेगी ये। गवर्नमेंट ने कहा आए बैठे, अच्छा, और ये इनको कहा अपना डिमांड दे, इन्होंने अब लिख के भी दे दिए हैं, ऐसे ही है ना। तो गवर्नमेंट ने आगे से जवाब ये दिया है
کہ یہ کیا آپ نے اس میں بیہودیاں کی ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. تو یہی ہوگا نا. گورنمنٹ یہ تو نہیں کہا کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے. they will never say that. but what they will say is کہ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. and this will go on and on and on. ایک سائڈ کہے گی جوڈیشل کمیشن دو, دوسری سائڈ کہے گی نہیں دے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر یہ مگر 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 مگر. اچھا. اب اگر یہ جو تانا دیا ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہ جی پھر ہمارے ساتھ بات نہیں بنتی تو ٹھیک ہے جائیں نا بات کر لیں, تو وہاں تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ ایک ہی پلیٹ فارم ہے, ادھر ہی بات کرنی ہے اور کہیں نہیں بات ہونی. اچھا, وہ تو آپ نے تبصرے میں بھی کہہ دیا تھا کہ اب اگلی ملاقات ایسی نہیں ہوگی. تو اب دیکھتے چلے اب کیا ہوتا ہے. یہ مجھے تو اس چیز کا کہ ہر پروگرام آپ اسی سے شروع کرتے ہیں اور ہر پروگرام میں آپ دہراتا ہوں کہ یار اینج نہیں ہوئے گا, ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بیان. بس اس میں آج ایسا نیا تھا نا کہ نواز شریف صاحب کو کس طرح سے لگے, نواز شریف صاحب تو چاہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ میں جائیں. اچھا, پارلیمنٹ میں جائیں, اپوزیشن کا رول پلے کریں, وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن بند کریں, اگلی الیکشن کی تیاری کریں. اصل میں بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھلبلی مچ گئی ایک ملاقات جو ہوئی نا, اس کے بعد نواز شریف صاحب کو تشویش لاحق ہوئی ہے. کوئی کچھ نہیں ہوا. اچھا, اب یہ ذرائع کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے, یہ سجیسٹ کیا نون لیگ نے کہ کمیشن کے معاملے پہ چیف جسٹس کو خط لکھنا چاہیے. اس معاملے میں چیف جسٹس کی ان پٹ کیا, یہ اس خبر میں آپ یہ غلط ہے. اچھا, یہ کبھی بھی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی تجویز میاں نواز شریف صاحب کریں گے. اچھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس کو یہ گورنمنٹ لکھے کہ جی آپ یہ جو ساری چیزیں اس کے اوپر آپ ایک کمیشن بنا دیں. ایسے نہیں ہوتا. کمیشنز آر میڈ بائی دا گورنمنٹ, ناٹ بائی دا ججز. پہلی بات تو یہ ہے, قانون کے مطابق پرائم منسٹر آف دا کنٹری سیٹس اپ اے کمیشن آف انکوائری. اس کے اندر وہ ججز کو انکلوڈ کر سکتا ہے یا نہیں کرے, بٹ جوڈیشری یہ نہیں کہہ سکتی گورنمنٹ کو کہ آپ ایک کمیشن آف انکوائری بنائیں اس چیز کے بارے میں. اس دی ادر وے اراؤنڈ.